شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر کوئی جانا چاہتا ہے، کیونکہ جنت اللہ کی نعمتوں سے بھری پڑی ہے۔ جنتیوں کو جو سب سے بڑا انعام ملے گا وہ یہ ہوگا کہ جنت میں مومنین کو اللہ کا دیدار عطا ہوگا۔ دنیا دار العمل ہے اور دنیا میں کیے جانے والے کاموں کا بدلہ آخرت میں جنت یا جہنم کی صورت میں ملے گا۔ اس طرح آخرت دار الجزا ہے۔ اب دنیا میں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ زندگی مختصر ہے اور ایک نہ ایک دن ہم سب نے مر جانا ہے، مگر آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہوگی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے سب مسلمانوں کی یہ شدید ترین خواہش ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو اور انہیں جنت میں داخل فرما دے، جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا۔ دنیا میں اور کوئی خوف بھی ہو تو مرنے کا خوف تو سب کو ہی ہوتا ہے کہ سب نعمتیں موجود ہیں، مگر ان سب کو چھوڑ کر ایک دن مر جانا ہے، مگر آخرت میں ایسا کوئی بھی خوف نہیں ہوگا۔ جنت میں تو سب جانا چاہتے ہیں، مگر جنت میں جانے کے لیے ہمیں ایسے اعمال بھی کرنے ہوں گے کہ جن سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت مل جائے۔ خواتین کو اکثر اس بات کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے لیے ایسے اعمال موجود نہیں جیسے مردوں کے لیے ہیں، مثلاً باجماعت نماز کی ادائیگی، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا، اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جانا۔ مرد ان اعمال پر عمل کر کے آرام سے جنت کو پا سکتے ہیں، جبکہ ہم گھروں میں رہ کر کیسے جنت حاصل کریں؟ تو وہ کون سے اعمال ہیں جن پر کرنے کے لیے خواتین جنت حاصل کر سکتی ہیں؟ آج ہم آپ کو اس بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ دوڑ لگانے کے چکر میں اپنے رول ماڈل بدل لیے ہیں۔ ہماری رول ماڈل انڈین فلموں کی اداکار نہیں بلکہ ازواج مطہرات ہیں۔ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ الزہرا، یہ ہیں ہماری رول ماڈل۔ اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلتی ہیں تو یقیناً ہم انشاءاللہ ضرور جنت میں جا سکتی ہیں۔ اب ہر عورت اپنے کردار کو ازواج مطہرات کے کردار پر رکھ لے تو معلوم ہو جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے نماز، کہ نماز کی پابندی ہر عورت کرے، کیونکہ عورت نے ہی اولاد کی تربیت کرنا ہوتی ہے۔ اگر عورت نماز پڑھے گی تو پورا خاندان نماز پڑھے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ بے شک سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ عورت کا جھوٹ بولنا صرف ایک عورت کا جھوٹ بولنا نہیں ہے، بلکہ ایک ماں کا جھوٹ بولنا بھی ہے۔ جب ماں ہی جھوٹ بولے گی تو اولاد جس کی تربیت ماں نے کرنی ہے وہ بھی لازم جھوٹ بولے گی۔ اس طرح پورا خاندان ہی بگڑ جائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ صبر، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اگر عورت سیکھ لے تو سب ہی سیکھ جائیں گے۔ صبر بہت بڑی نعمت ہے، کسی بھی حال میں اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ عورتیں ازواج مطہرات سے اس بارے میں سبق حاصل کر سکتی ہیں کہ کس قدر مشکل حالات میں بھی انہوں نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ کئی دن گھر میں فاقے ہوتے مگر کبھی اپنے شوہروں سے گلہ نہیں کرتی۔ وہ وقت تو اسلام کا مشکل ترین وقت تھا۔ ان حالات میں بھی ازواج مطہرات کیسے کفار کے سامنے ڈٹی رہیں۔ اگر عورت صبر سیکھ جائے تو اس کی اولاد بھی صبر سیکھ جائے گی۔ چوتھی چیز ہے شوہر سے وفا۔ عورت اپنے شوہر کی وفادار ہو، اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی اور اس کی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے ساتھ زبان نہ چلائے، اس کی کمائی میں گزارا کرے، اس کا مال ناجائز ضائع نہ کرے، اس سے بات بات پر طلاق کا مطالبہ نہ کرتی ہو، تو ایسی عورت بھی جنتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے نیک اور فرما بردار بیوی کو ایک نعمت قرار دیا ہے۔ پانچویں چیز ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرے، اسے اللہ کا نیک بندہ بنائے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا بنائے، اس کو تعلیم اور ہنر سکھائے۔ یہ نہ ہو کہ اولاد آوارہ پھر رہی ہو اور ماں لگی ہے اپنے فیشن کرنے میں۔
شوہر بیچارہ سارا دن کام کر کے تھکا آتا ہے اور یہ رات کو بھی گھر کا سکون برباد کر کے رکھتی ہے، کیونکہ گھر میں سکون قائم رکھنا عموماً عورتوں کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے۔ مرد تو سارا دن گھر سے باہر کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اور بعض مرد حضرات تو کئی دن گھر واپس نہیں آتے کاموں کی وجہ سے۔ تو اب یہ عورت کی ذمہ داری ہے اور اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کو اپنے اور اپنے شوہر کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اولاد کی تربیت ایسی کرے کہ اپنے مرنے کے بعد بھی اولاد کے نیک اعمال کا ثواب ماں اور باپ دونوں کو ملتا رہے۔ تو انشاءاللہ اولاد کی نیک تربیت ہی جنت میں داخلے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور یہ بات بھی والدین یاد رکھیں کہ اولاد کی خراب تربیت کرنے پر اگر اولاد زانی، شرابی یا چور بن جاتی ہے تو اس کا وبال بھی والدین پر ہی پڑتا ہے، کیونکہ یہ دونوں اگر چاہتے تو اپنی اولاد کو اچھی تربیت، اپنی تربیت سے نیک بنا سکتے تھے۔ آخری اور بہت اہم بات، اپنی زبان کی حفاظت، کیونکہ جب عورتیں اپنی زبان سے زہر اگلتی ہیں تو گھر کا گھر تباہ کر دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک وہ جو اس کے دانتوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت بہت اہم ہے۔ اگر عورتیں ان تمام نیک اعمال کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ سے توبہ کرتی رہیں اور استغفار کا ورد کرتی رہیں تو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے جو کچھ کمی رہ جائے گی معاف فرما دے۔